اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد مصطفى أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات الله محمد. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے اور انسان کو اس غطرسے اور تکبر و غرور سے نکال رہا ہے جس میں انسان کو یہ مظلوم ہو گیا ہے، گمان ہو گیا ہے کہ انسان بہت بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ قوت ہے، وہ کسی سے پست نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اسی آیت پر غور کر لے تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں سب سے چھوٹا مان کر اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا اقرار کر لے۔ آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے اور حیات کو پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ جان سکے کہ تمہیں عمل کرنے میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، تبرکاً میں نے پیش کر دیا، مگر اگر آیت میں آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ نے دو مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مخلوق کا نام ہے حیات، دوسری مخلوق کا نام ہے موت۔ جیسے یہ بات سب پر واضح ہے اور ظاہر ہے کہ حیات ایک مخلوق اور ایک حقیقت کا نام ہے، اسی طریقے سے موت ایک مخلوق اور حقیقت کا نام ہے۔ انسان جب جیتا ہے تو اس حیات کے لیے کچھ احتیاجات ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتے ہیں، اس ضروریات اور احتیاج کو پورا کرنے کے لیے انسان زمین و آسمان میں اتر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں، جو حیات کے احتیاج ہے، اس احتیاج کو پورا کیا جائے۔ اب پوری زندگی اسی میں خرچ کر دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے کہ انسان اپنے حیات کی ضروریات اور احتیاج کو پورا کرے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک رخ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے انسان کی زندگی یا انسان کی حیات بعض ضروریات اور احتیاج کی محتاج ہوتی ہے، ویسے ہی موت ایک مخلوق ہے۔ جب حیات محتاج ہو سکتی ہے بعض ضروریات کی طرف، تو اسی طریقے سے موت بھی محتاج ہوتی ہے بعض ضروریات کی طرف۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب انسان اس حیات کی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو زندہ رہتا ہے، حیات میں رہتا ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے زمین و آسمان ایک کر کے اپنی زندگی کی ضروریات کو اپنے اعتبار سے حد تک مقدور پوری کر دیتا ہے۔ لیکن کیا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت نصیب ہو جاتی ہے، تو کیا انسان اپنی اس ضروریات کو پوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، انسان موت کی ضرورت کو پوری کرنے کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان جب حیات تھا، جب زندگی سے تھا، تو وہ کام انجام دے جو موت میں کام آئے۔ یہ ایک قسم ہو سکتی ہے جو انسان بے نفس سے ہی وہ کام کرے، اپنی موت کی تیاری کے لیے، اپنی موت کی ضروریات کے لیے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان اگر خود نہیں کر سکتا
تو کچھ ایسا کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہے، جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی کئی اقسام ہو سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، اگر انسان صدقہ جاریہ کر دیتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ اگر کسی کے پاس اچھے ورثہ ہوں، اچھے احباب ہوں، تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہی مجلسیں جسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، یہ اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں، اسی لیے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں اور اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ دوسرا سوال ورثہ کی طرف سے ہوتا، کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، دونوں کے سوال مختلف ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور یہ عجیب مسئلہ ہے، جب بھی اللہ نے خلقت انسان کی گفتگو کی، انسان کے حیات کی گفتگو کی ہے، تو اللہ نے جب بھی انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا، فوراً اس خلقت کے تذکرے کے بعد اس کے ابتلاء و آزمائش کی گفتگو شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک آب قطرہ سے پیدا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لِنَبْتَلِيهِ، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ یعنی خلقت انسان کا مقصد ہے کہ اللہ امتحان لے گا، اللہ آزمائے گا، اللہ اختبار لے گا، یہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد۔ توجہ فرمائیں، آخر اس خلقت کے مقصد میں اللہ نے جو امتحان کو انسان کی خلقت کے ساتھ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں یہ راز کیا ہے کہ اللہ نے خلقت انسان کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، وہاں پر انسان کی آزمائش، انسان کے ابتلاء کی ضرور گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، ہر امتحان جو اللہ لیتا ہے، وہ امتحان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ امتحان کا کیا فائدہ ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اس نے کتنی تیاری کی ہے، اس تیاری کو انسان لکھ کے بتاتا ہے کہ ہم نے اتنی تیاری کی۔ اور یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ جب بھی انسان کا امتحان لیتا ہے تو اس کے صلاحیت کے اعتبار سے امتحان لیتا ہے، نہ صلاحیت سے کم امتحان لیتا ہے، نہ صلاحیت سے زیادہ امتحان لیتا ہے۔ اگر صلاحیت سے کم امتحان لینے لگے اور صلاحیت سے زیادہ امتحان لینے لگے تو اللہ کی عدالت، اللہ کے انصاف کی طرف انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لنبتلیہ، تاکہ ہم اس کے امتحان لیں گے، اس کو آزمائیں گے۔ کس لیے آزمائیں گے؟ امتحان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان کے بعد اللہ درجات طے کرتا ہے۔ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ کسی کا امتحان مال و دولت و اولاد سے لیتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے۔ توجہ فرماتے ہیں، اللہ اسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے۔ بس فرق یہاں سے محسوس کیجئے گا، جب اللہ کسی کا امتحان کہہ کے لیتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کا امتحان بناتا ہے، مگر کوئی اگر بغیر کہے امتحان دینے لگے، کبھی اپنی جان سے امتحان دے، کبھی اپنی اولاد سے امتحان دے، کبھی اپنے مال سے امتحان دے، تو پھر اللہ اسے لوگوں کا امام نہیں بناتا، اس کی ذریت میں عالمین کی امامت رکھ دیتا ہے۔ اللہ اس کے ذریت میں عالمین کی امامت رکھ دیتا ہے۔ پھر فرق محسوس کریں کہ جب ابراہیم نبی اللہ، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی، جب امتحان دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں
اور اس امامت کے منصب کو اتنا بزرگ منصب انہوں نے قرار دیا. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ضروریت میں دے دے. تو کہا لا ینال عہد الظالمین، ہم اسے ظالم کو نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک جب تک امام رہے گا یہ صفت ظلم اس امام سے نہیں متصف ہوگی. اب جہاں جہاں جسے چاہے امام مان لے، مگر ظلم کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ظلم ہے یا نہیں. اگر ظلم ہے تو وہ نہیں بن سکتا. میں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ ہر جگہ جہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اکثر جگہ پر کہا کہ لنبتلی، ہم اس کا امتحان لیں گے. لیکن ایک بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے. آگے آپ حضرات آ جائیں، ہم کو بہت خلا لگ رہا ہے. آگے آ جائیں. ایک بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے جب انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو اللہ نے ہمیشہ انسان کی خلقت کے ساتھ اس کے کیفیت اور اس کے مادے کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا. توجہ فرمائیے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. اللہ نے کہا انی خالق بشرا من طین، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ نے انسان کو جب بھی انسان کا تذکرہ کیا بما ہوا انسان، اس کی خلقت کی طرف متوجہ کیا ہے. لیکن ہم نے قرآن میں دیکھا کہ جیسے ہی اللہ نے انسان کو چھوڑ کر کے جب کسی عبد کا تذکرہ کیا تو کبھی بھی اس کی خلقت کی طرف نہیں توجہ کی، اس کی رفعت کی طرف توجہ کی. کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اس بندے کو معراج عطا کیا ہے. یہ ہے قرآن میں. اگر توجہ فرمائیں گے تو قرآن نے انسان کو اور عبد کو الگ کیا ہے. وہ کیوں الگ کیا ہے؟ میں نے کہا خلقت انسان کے عنوان سے دیکھیں گے تو قرآن کی چند آیتیں اس بات پر گواہ ہے. تو یا تو اللہ نے انسان کو ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یا قرآن کی دوسری آیت جس میں اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہم نے ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے، دوسری جگہ کہہ رہا ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یا مانیے کہ عبادت ہی آزمائش ہے، آزمائش ہی عبادت ہے. جب فرما رہے ہیں. اور جب وہاں پر اللہ نے کہا ہم نے ابتلا کے لیے پیدا کیا تو کہا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے تمہیں دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا. یہاں پر اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کہیں نہ کہیں اپنے اس انسان کے امتحان لے گا. جہاں آنکھ کو بھی کام میں لانا پڑے گا، کان کو بھی کام میں لانا پڑے گا. اگر صفحہ تاریخ پر دیکھے تو غدیر کا واقعہ دور نہیں ہے. رسول نے دکھایا بھی، سنایا بھی. جس نے مانا اس کا دین مکمل ہو گیا، جس نے انکار کیا عذاب نازل ہوا، فی النار ہو گیا. صلوات علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہ نے انسان کو یا تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یا تو ابتلا کے لیے پیدا کیا. توجہ فرمائیے. اللہ نے کہا میں نے حیات دیا ہے، میں نے انسان کی خلقت کی ہے. کیوں خلقت کی ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہا آخر عبادت کرے گا انسان کیسے؟ تو اللہ نے کہا ہم نے عبدیت کا درجہ انسان کے قمہ کمال کے بعد رکھا ہے. پہلے یہ انسان قمہ کمال پر پہنچے انسانیت کے، جہاں سے وہ انسانیت کے حدود کو ختم کرے گا، عبدیت کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا.
اب اللہ کے رسول نے کہا جب انسان بن گئے 40 سال کے بعد تب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پتا چلا کہ انسان بننا کافی نہیں ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا انسان ہے، اللہ نے آپ سے کبھی بھی بہت اچھا انسان بننے کو کہا ہی نہیں ہے، بہت اچھا عمل بننے کا حکم دیا ہے۔ ورنہ اگر قرآن کی بعض آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر مرد یا عورت میں سے کوئی نیک عمل انجام دے وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن رہے، توجہ فرما رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن رہے، تب ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ یعنی انسان بننا کافی نہیں ہے، اچھا مومن بننا ضروری ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ نے کہا ہم نے حیات دیا ہے۔ اللہ نے کس حیات کو کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اللہ نے زندگی دے دی، انسان جائے کھائے پیے ختم ہو۔ اللہ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا؟ اگر اس لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر نبتلی الیعبدون کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہاں پر انسان سے کوئی خاص مطالبہ کر رہا ہے، اب وہ مطالبہ اس آیت میں نظر آ رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر یہ انسان جو مومن رہے گا مرد میں سے یا عورت میں سے اگر نیک عمل انجام دے گا تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ اب یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ نے بس حیات نہیں دیا ہے، اللہ چاہ رہا ہے حیات طیبہ دینا۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ اگر آپ حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو حیات طیبہ اردو میں جسے کہتے ہیں اچھی زندگی۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ اچھی زندگی یعنی ایئر کنڈیشن روم میں رہنا، بڑے سے بڑے گھر میں رہنا، بہت بڑے محل میں رہنا۔ اگر اسے ہم حیات طیبہ مان لیں تو معاف کیجئے گا ہم مسلمانوں سے لاکھ گنا اچھی زندگی دھیرو بھائی امبانی کے بچے جی رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ حیات طیبہ مراد ہے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ ہم سے بہتر زندگی جی رہے ہیں۔ یہ زندگی مراد نہیں ہے تو آئیے حیات طیبہ سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو سمجھے۔ الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنے ضد سے۔ حیات طیبہ کا عکس کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ تو کہنے لگے حیات طیبہ کی ضد ہے حیات خبیثہ، کما معروف بالعرف، یعنی اچھی زندگی کے مقابلے میں بری زندگی، یہی تو ہے۔ لیکن اگر قرآن اٹھا کر دیکھ لیں تو کہیں بھی حیات طیبہ کے مقابلے میں اللہ نے حیات خبیثہ کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، تو پھر حیات طیبہ کسے ہے؟ اگر حیات طیبہ کے مراد بری زندگی تو یہ بری زندگی ہے کیا؟ قرآن مجید میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ احباب موجود ہیں، یہ خصوصی جلسہ ہوا تو اس میں وہ لوگ موجود تھے لیکن اکثر غیر حاضر تھے اس میں، تو میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں تقریباً 78 مقام پر اللہ نے کہا ہے حیات الطیبہ، الحیات الطیبہ، توجہ فرمائیے اس نقطے کی طرف۔ اللہ نے کہا حیات الطیبہ، الحیات الطیبہ، لیکن ہمارا آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حیات طیبہ، حیات الدنیا، حیات طیبہ کے مقابلے میں حیات الخبیثہ، مگر قرآن نے کہا حیات الدنیا۔ لیکن قرآن نے جب کہا حیات الدنیا تو اس کے مطلب کیا ہے؟ کہا ہم نے اور آپ نے سمجھا حیات الدنیا مضاف مضاف لے ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، مگر اگر قرآن مجید پر غور کرے تو وہاں لکھا الحیات الدنیا، صفت موصوف ہے۔ آخر یہ صفت موصوف ہے کیا؟ کہا یہ زندگی کیا ہے؟ اور عجیب مسئلہ ہے، جب مولوی بہت زیادہ تقویٰ اور واز دینے لگا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے اس دنیا کو طلاق دے دیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، اس دنیا کو طلاق دے دیا۔ یہ دنیا ہے کیا؟ اگر یہ دنیا جو بین السماء والارض ہے اگر اسے امیر المومنین نے طلاق دیا ہوتا سبحان اللہ، تو پھر بستر رسول پر سو کر مرضی الہی کیسے خریدی ہوتی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سارا جو نظام اسلامی نظام چل رہا ہے یہ سب کیسے چلتا؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر حیات دنیا سے مراد کچھ اور ہے۔ میں نے کہا یا صفت موصوف ہے، مضاف مضاف نہیں ہے، الحیات الدنیا۔
اب اس حیات دنیا کیسے، اس کا مطلب کیا ہوئے؟ دیکھیے عربی میں ایک چیز ہے اس میں تفضیل، جب دو چیزیں جمع ہو جائیں یکساں، ان میں سے ایک چیز کو اگر بلند کرنا ہو تو اس کا ایک صیغہ آتا ہے، اس کے بعد من لگا دیتے ہیں. جیسے زید افضل من عمر، یعنی الافعل تفضیل منہ افعل، یعنی کہ افعل کے وزن پہ لاتے ہیں. اسی کا مؤنث آتا ہے فعلا، جیسے کبیر اکبر، عالم عالم، فاضل افضل، طیب اطیب، شجاع اشجاع، یہ سب کیا اس میں تفضیل ہے. عالم عالم، یہ سب کیا اس میں تفضیل ہے. جب اس میں تفضیل اس کا ہے تو مؤنث کا بھی ہونا چاہیے. تو کیا ہوا؟ جیسے کبیر کا مذکر ہوا تو اس میں تفضیل اکبر، اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ کبرا. اسی طریقے سے عالم کے اس میں تفضیل ہے عالم، مؤنث کیا ہوگا؟ علماء. اسی طریقے سے اگر فاضل کا بھی لے لیں، اس میں تفضیل افضل ہے تو اس کا اس میں تذکیر مؤنث کیا ہوگا؟ فضلہ. یہ سب ایک سلسلہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کو دیکھ لیں تو دنی ہے، اس کے بعد ادنا ہے، آخری منزل جو مؤنث ہے اسے دنیا کہتے ہیں. یعنی الحیات الدنیا، پست زندگی. امیر المومنین نے جو کہا ہے میں نے دنیا کو طلاق دیا، اس کا مطلب یہ ہے پست زندگی کو طلاق دیا حیات طیبہ کے مقابلے. فرمائیں. اور یہی مسئلہ ہے، اگر انسان اسی چیز کو سمجھ لے، اس ملاک کو سمجھ لے تو انسان سمجھ جائے گا جس میں رسول اسلام فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول کہہ دیجئے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے سارا اعمال صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. یہ اللہ نے کہ رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اب جو تمہیں زندہ رہنا صرف اللہ کے لیے زندہ رہنا، اسے کہتے ہیں حیات طیبہ. اور یہ اللہ ہم سے مطلوب کر رہا ہے کہ جب بھی زندہ رہو میرے لیے زندہ رہو. اگر نمازیں بھی ہوں تمہاری تو میرے لیے نمازوں ہوں، اگر روزہ بھی ہو تمہارا تو میرے لیے روزہ ہو، اگر حیات رہے تو میرے لیے ہے، مرو تو میرے لیے مرو. میں نے کہا کہ اللہ نے کہا زندگی کو بھی اللہ نے مخلوق بنایا ہے، حیات کو مخلوق بنایا ہے، اسی طریقے سے موت کو بھی مخلوق بنایا ہے. اب موت کو کیسے مخلوق بنایا ہے؟ توجہ فرمائیے. دیکھیے جب بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مگر آیا یہ جو سلسلہ ختم ہوا ہے وہ نہائی طور پر ختم ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں. انسان روز قیامت تک برزخ کے عالم میں رہتا ہے، اور پھر انسان جو کچھ کیے رہتا ہے اس دنیا میں، جسے عارضی دنیا کہتے ہیں، جسے دنیا فانی کہتے ہیں. پھر وہ اگر اچھے کام کیے رہتا ہے تو برزخ کی زندگی میں انسان سکون سے رہتا ہے، لیکن برے کام کیے رہتا ہے تو وہ سارے عذاب اس پر مرتب ہوں گے روز قیامت تک جو اس نے گناہ کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی روز قیامت محمد و آل محمد ہماری شفاعت کریں گے. صلوات علی محمد. تو اللہ نے کہا زندہ رہو تو میرے لیے، مرو تو میرے لیے. میں نے کہا موت کی مثال یوں سمجھ لیے، اگر دو انسان جیل میں رہیں اور دونوں کی مدت ختم ہو گئی، اگر دونوں جیل سے نکالا جائے، ایک اس میں قیدی بڑا خوش نظر آتا ہے، دوسرا قیدی مایوس رہتا ہے. میں نے کہا کہ پہلا قیدی کو خوش کیوں ہے؟ کہنے لگے پہلا قیدی خوش اس لیے ہے کہ اس نے جو گناہ کیے تھے اس کی ساری سزا مل گئی اور اس کے ورثہ موجود ہیں، اس کا استقبال کریں گے، لہذا اس لیے یہ خوش ہے. کہا دوسرا کیوں نہ خوش ہے اور غمزدہ کیوں ہے، ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ اس نے یہاں پر جو جرم کر کے آیا تھا اس کا جرم تو ختم ہو گیا، اس نے سزا کاٹ لی، مگر اس کا استقبال کرنے والا باہر تو نہیں ہے، بلکہ مقتول کے ورثہ موجود ہیں، وہ اب ان سے بدلہ لیں گے. لہذا یہ چاہ رہا ہے کہ اسی قید میں رہیں. یہی حال مومن کا ہے. مومن چاہتا ہے اس دنیا سے جلدی سے چلے جائیں، کافر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں باقی رہیں. اور یہی مثال ہے الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ کیوں قید خانہ ہے؟
کیونکہ انسان نے اس آیت کو نہیں سمجھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر انسان اسے سمجھ لے کہ زندگی کیسے جینا ہے، مرنا کیسے ہے، تو یاد رکھیے گا ایک ہی میدان تھا، ایک ہی میدان تھا، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے، مگر جب وقت آیا تو ایک نے خود کو رسول کا سپر بنا دیا اور دوسرے چھوڑ کر میدان پر چلے گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ فرق ہوتا، کیونکہ انسان نے محسوس نہیں کیا اپنی اس زندگی کو، اور جب انسان محسوس نہیں کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، انسان جب اپنی زندگی نہیں گزارتا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنا بھی زندگی اچھے سے گزار لے، اگر محمد و آل محمد کے راستے پر نہیں چلا تو اس نے اپنی زندگی کامیاب زندگی نہیں گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے رسول السلام کو اسوہ قرار دیا ہے کہ تم لوگ رسول کی حیات کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارو، جیسے رسول کرتے ہیں ویسے کرو۔ اب رسول السلام جا رہے تو کیا کریں؟ تو رسول السلام نے فرمایا من اراد ان یحیی حیاتی وان یموت مماتی فلیوالی علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول السلام کے بعد اگر کوئی اسوہ قرار دیا جائے گا تو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات۔ سبحان اللہ۔ اور اگر انسان امیر المومنین کی زندگی کو اپنی زندگی بتا لے تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا۔ اور تاریخ ہماری شاہد ہے، دوسروں کے لیے موت فنا کا نام ہے، مگر ہمارے لیے موت فنا نہیں ہے، ہمارے لیے موت ملاقات کا نام ہے۔ ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم کبھی علی سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی رسول سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی جاتا ہے، جس رشتے کو چھوڑ کے جاتا ہے، اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ اس رشتے کے اعتبار سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر تم بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو تو بھائی بن کے استقبال کریں گے، باپ چھوڑ کر آئے ہو تو باپ بن کر تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کریم آل محمد، یہ کرم ہے محمد و آل محمد کا۔ اور اس محمد و آل محمد کو ہم اپنی زندگی کے لیے اسوہ اور آئیڈیل کیوں نہ قرار دیں، جس کے لیے رسول سلام نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے۔ مگر جو شخصیتیں پوری کائنات کے لیے اسوہ بن کر آئی اور ہدایت بن کر آئی، مگر کائنات نے ان کا احترام نہ کیا اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ روایت اور تاریخ گواہ ہے، جس قدر اللہ کے رسول نے کہا تھا اہل بیت سے ہماری محبت کرو، بالعکس دنیا نے ان کے ساتھ اتنا ہی بڑا ظلم کیا۔ اجرکم من اللہ۔ آج اگر ہمارا، میں نے سنا کہ کسی کے چچا کا انتقال ہو گیا، کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو ہم ان کے پرسہ کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے اور ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ پردیس میں ہیں مگر آپ کے وطن والے آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو، آپ کے چچا کو سبرد لحد کر دیں گے۔ یہ عام انسانوں کا دور رہا ہے اور یہ طریقہ رہا ہے، مگر اللہ اکبر، اہل بیت رسول جو سب سے بڑی شخصیت تھی، جو اقدس شخصیت کا نام ہے، مگر ان پر جب وقت پڑا تو روایت بتاتی ہے جب 11 محرم الحرام کو اہل بیت رسول کا قافلہ کربلا سے گزارا گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے جناب سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا سجاد خیریت تو ہے، میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں۔ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں انصاف کیجئے، یہ نجس لوگ اپنے ورثہ کا اور اپنے مقتول کے لاشے کو دفن کر رہے ہیں۔ اے پھوپھی جان، ہمارا بابا دنیا کا سب سے افضل ترین تھا، مگر اے پھوپھی اماں سب کے لاشے دفن کر دیے گئے، ہمارے بابا کا لاشا زمین کربلا پر میں غسل و کفن پڑا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ روایت بتاتی ہے کربلا کے میدان میں حسین نے وہ ساری قربانیاں دی جس کے نظیر نہیں ملتا ہے۔ میں نے ختم کر دیا، بس امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حسین پر وہ ظلم کیا گیا جو دنیا میں کسی پر ظلم نہ کیا گیا۔ روایت بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے اور کہا بہن زینب اب اپنے بھائی کو اجازت دو، اب حسین بھی مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے جناب زینب نے پکڑ لیا، ام کلثوم نے پکڑ لیا، لیلا اور رباب نے کہا اے میرے والیو وارث کس کے حوالے
حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو. علی اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, عباس چلے جائے, اب ان بیویوں کو کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ امام حسین نے کہا یہی وعدہ ہے, حسین کو مقتل میں جانا پڑے گا. روایت بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے, چند قدم گئے تھے کہ ان کا ذوالجناح رک جاتا ہے. جیسے رکتا ہے جناب امام حسین علیہ السلام اب زمین پر اترتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو اٹھایا, پیار کیا, کہا بیٹی سکینہ اب تک یہ رہا ہے کہ علی اصغر تم میرے سینے پر سوتی تھی, علی اصغر اماں کے سینے پر سوتا تھا, مگر اے بیٹی آج سے نظام بدل گیا, اصغر میرے پاس رہے گا, سکینہ تم اماں کے پاس رہنا. حسین نے جناب سکینہ کو رخصت کیا, مگر ایک وقت ایسا آتا ہے حسین کربلا کے میدان میں دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. خوب جنگ لڑی, اس قدر جنگ لڑی کہ کوفے سے جا کر یہ فوجیں ٹکرانے لگی. آواز غیبی آئے اے حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کا جوہر دکھاؤ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب جیسے ہی زہرا کے لال نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئے. کسی نے تیر مارے, کسی نے پتھر مارے, کسی نے برچھی مارے. زمین کربلا پر تشریف لیا. زہرا نے کہا لال میرے حسین میری گود میں آ جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ ظَالِمِينَ.